یہ سبھی نے 6 ماہ کے حضرت علی اصغر کی پیاس سے منسوب ہیں، جب ظالم حرملا نے حضرت علی اصغر کی گردن میں 3 منہ والا نیزہ پیوست کیا تھا۔ در حقیقت عزاداری میں ہر وہ طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے کہ کربلا میں جس کی حسرت تھی کہ کاش یہ ہوتا اور وہ نہ ہو سکا۔ مثال کے طور پر کاش اہل بیت علیہ السلام پر پانی بند نہ ہوتا، کاش شہزادہ علی اصغر کو پانی مل جاتا، کاش بی بی سکینہ پیاسی نہ ہوتی۔ تو چونکہ انہیں پانی نہ مل سکا، ان کی یاد میں جو پانی پینا چاہے اسے پانی پلاتے ہیں اور شربت پلاتے ہیں تاکہ ان کی یاد بار بار تازہ ہوتی رہے۔ فیض آباد کا دوسرا تاریخی عزاخانہ نواب شجاع الدولہ کی اہلیہ کا ہے، جسے امام بارگاہ بہو بیگم کہتے ہیں۔ مغلیہ خاندان کی ایک خاتون تاجدار بہو جنہیں کہا جاتا تھا، وہ تشریف لے گئی تھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر، اور وہاں وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ تھی اور لشکر کے لیے پانی کی ضرورت تھی، اور انہیں محسوس ہوا کہ یہاں عزاداروں اور زائرین کے لیے بھی پانی کی کمی ہے۔ تو انہوں نے اس زمانے میں اس نہر کو پکا کیا، اور نہر کو پکا کرنے کے بعد وہاں سے اس پانی کے رخ کو وہاں سے جاری کروایا تاکہ زائرین اور ان کی فوج کے افراد وہاں پانی پی سکیں، اور وہاں پر انہوں نے کافی عرصے قیام کیا۔ اور اگر امام حسین علیہ السلام کے حرم سے کچھ آگے ہم ایک مقام پر تشریف لے جائیں تو ایک گلی میں تاجدار بہو کے نام سے ایک امام بارگاہ بھی موجود ہے، جو کربلا معلیٰ میں ہے، جہاں عراقی بھی آتے ہیں اور وہاں آ کر ایک قدیمی ہندی نوحہ ہے، اس کو عراقی مل کر بر صغیر کے لوگوں کے ساتھ مل کر پڑھتے ہیں۔ لہذا عزاداری کے جو ٹریسز ہیں اور جو عزاداری کا طریقہ کار ہے، اس کی بنیاد آپ کو اور اس کا سلسلہ آپ کو مغلیہ خاندان سے واضح طور پر نظر آتا ہے۔ ایام محرم کے آغاز سے ہی کچھ پیروں سے چپلیں اور جوتے اتار دیے جاتے ہیں۔ ایسے کردار گھروں میں اور بازاروں میں برہنہ پا دکھائی دیتے ہیں، اور یاد دلاتی ہے شام اور کوفے کی ان گلیوں کی جہاں سے بی بی زینب سلام اللہ علیہا، امام زین العابدین علیہ السلام اور اہل بیت کا قافلہ گزرا تھا۔ میں جب کربلا سے کوفہ کا سفر کیا اور کوفہ سے شام کا سفر کیا تو پا برہنہ، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں تھیں ان کی، اور پیروں میں بیڑیوں کا اثر یہ تھا کہ ان سے خون جاری ہو رہا تھا۔ وہ افراد جنہوں نے کوفہ میں امام علیہ السلام کو اس وقت دیکھا، انہوں نے بیان کیا کہ گردن کا جو طوق تھا اس سے بھی خون بہ رہا تھا، جبکہ کوفہ امام علیہ السلام فقط 2 یا 3 دن میں پہنچ چکے تھے۔ 2 یا 3 دن کا اثر یہ تھا کہ خون جاری تھا، ابھی تو پورا تفصیلی سفر باقی تھا۔ اس طرح سے پا برہنہ ان کا چلنا اور بیویوں کا اس انداز سے وہاں پر چلنا، یہ اس بات کی یاد کو تازہ کرتا ہے، اور اس عشق اور عقیدت میں بعض مسلمان چاہتے ہیں کہ ہم بھی اسی انداز سے 10 دن کے لیے اپنے رہن سہن کو اختیار کریں۔ علاقوں میں عزاداری میں کچھ چیزیں مشترک ہیں اور کچھ چیزیں اپنی اپنی ثقافت کے اعتبار سے ہیں۔ مثال کے طور پر مجلس امام حسین علیہ السلام، فرش پر آ کر بیٹھنا، گریہ کرنا، ایک خطیب کا ممبر سے مصائب پڑھنا، نوحہ خان کا نوحہ پڑھنا، مرثیہ پڑھنا، ماتم کا طریقہ کار، جلوس عزا، یہ باتیں وہ ہیں کہ جو بر صغیر کی عزاداری میں، ایران، عراق، مصر، دنیا بھر میں، اب یورپ، امریکہ کی عزاداری میں مشترک ہیں۔ جلوس عزا امریکہ میں بھی نکلتے ہیں، یورپ میں بھی جلوس نکالے جاتے ہیں، آسٹریلیا میں جلوس نکالے جاتے ہیں۔ شمع سے شمع جلے، سلسلہ جاری رہے،